خدائے وحدہ لا شریک کے اسم پاک سے اپنے موضوع کی ابتدا کرتا ہوں اور درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی والا صفات پر اور دعا و سلام میرے تمام معزز ناظرین و ناظرات کو۔ معزز ناظرین کرام، رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ رمضان کی محبت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت انداز کیا ہوتے تھے؟ میں اپنے آج کے اس موضوع میں یہی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک مجھے قوت گویائی سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، جو رمضان کے دن قریب آتے جاتے لقائے الہی کے اشتیاق میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ بڑھتی جاتی۔ رمضان سے 2 ماہ پیشتر رجب کے مہینے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا تذکرہ شروع فرما دیتے۔ ایک روایت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے: اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان نصیب فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے ہی آپ ذوق و شوق سے مزین ہو جاتے اور آپ کے شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے، گویا رمضان کی برکات سے بھرپور طریق سے فیضیاب ہونے کی خاطر ریہرسل فرما رہے ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس قدر نفلی روزے رکھتے کہ ہمیں محسوس ہوتا گویا آپ مسلسل روزے رکھتے چلے جائیں گے، اور جب روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہمیں لگتا کہ آپ مزید روزے نہ رکھیں گے۔ نیز آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے نفلی روزے رکھے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ یہ بھی استقبال رمضان کا ایک طریق تھا کہ آپ اس مبارک مہینے میں داخل ہونے کی تیاری کے پیش نظر نفلی روزے رکھتے چلے جاتے اور روزے رکھتے رکھتے ہی رمضان کے مبارک ایام میں داخل ہو جاتے۔ استقبال رمضان کا ایک اور انداز، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان میں بکثرت روزے رکھتے تھے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھتے کہ ماہ رمضان کی انفرادیت و عظمت قائم رہے۔ اس سلسلے میں آپ نے ہدایت فرمائی کہ رمضان سے 1-2 دن قبل روزہ نہ رکھا جائے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشاء مبارک یہ تھی کہ شعبان کے مہینے کو رمضان میں داخل ہونے کے لیے روحانی اور اخلاقی تربیت کرتے ہوئے گزارا جائے، لیکن رمضان کی آمد سے قبل روزے رکھنے چھوڑ دیے جائیں تاکہ فرحت و بشاشت اور صحت مندی کے ساتھ رمضان میں داخل ہوا جا سکے۔ شعبان کے مہینے کو رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی تڑپ کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزرنے کی تحریک فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے: شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ رمضان کا چاند دیکھنے پر خصوصی دعا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو دعا کرتے: یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا۔ اور آسمان پر رمضان کے استقبال کی تیاریوں کا منظر کچھ یوں ہوتا ہے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کے فضل و رحم کے دروازے کھل جاتے ہیں اور خیر و برکت کے طالب ہر شخص کے لیے نیکیوں کا حصول آسان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے: اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور شر کے طلبگار رک جا، اور آگ سے اللہ کے بہت سے بندے آگ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق رمضان کا چاند دیکھنے پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر و برکت اور سلامتی کی دعا مانگی، اور اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: اے لوگو، یہ رمضان کا مہینہ ہے،
اس میں شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور اس میں جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور ہر رات کو منادی اعلان کرے گا کہ کیا کوئی مانگنے والا ہے تاکہ اسے عطا کیا جائے، کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ معزز ناظرین کرام، یہ تھی استقبال رمضان کی تیاریاں جو احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم صحیح معنوں میں رمضان کا استقبال اور اس کے فرض روزے کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو جواب یہی ہوگا نہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو رمضان میں گناہ کرتا ہے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ افسوس ہم سے نیک اعمال ہوتے نہیں، اور جو ہیں وہ بھی اگر برباد ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اس بات پر ضرور غور کریں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور رمضان کے روزے کو کما حقہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔